السلام علیکم۔ دیکھیے، مسئلہ تو قرآن قرآن مجید کی غلط تفسیر سے بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ آپ یقین جانیے کہ بہت سے ایسے مسلمان آج کے دور میں موجود ہیں جو قرآن مجید ہی کو صرف ماخذ مانتے ہیں، اور اس قدر عجیب و غریب حیرت انگیز قسم کی وہ باتیں چنانچہ مانتے ہیں کہ جن کو سن کر آدمی دنگ رہ جاتا ہے کہ اللہ کی کتاب کو ماننے کا کیا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے؟ میں مثال کے طور پر آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک گروہ موجود ہے، اور وہ بڑے اطمینان کے ساتھ اپنی بات کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن مجید کے علاوہ دنیا میں کوئی اور اللہ کی کتاب کبھی تھی ہی نہیں۔ چنانچہ ان کے دعوے کے مطابق جو وہ قرآن کی روشنی میں سمجھتے ہیں، اور وہ احادیث کا سرے سے انکار کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، سب کو قرآن ہی ملا تھا۔ بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن تو اصل میں مطلب ہے جو پڑھی جانے والی چیز، وہ چیز کے جو پڑھی گئی، تو وہ کتاب تھی، ایک کتاب تھی، اور وہ عربی ہی میں تھی۔ جیسے ہمارے پاس عربی میں، ایسے ان کے پاس عربی میں ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ کیا کہیں گے ان کو؟ گزارش یہ ہے کہ گمراہی کی وجوہات بہت سی ہوتی ہیں، لیکن گمراہی کی کوئی اگر وجہ آپ کو معلوم ہو جائے تو اس وجہ کو حل کرنا چاہیے، نہ کہ سرے سے اصل سورس ہی کو ختم کر دیا جائے۔ بھلا اس طرح کی قرآن مجید کی تفسیر اور تعویل کے نتیجے میں کیا ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ ہمیں اب قرآن کو سمجھنا ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ قرآن کو سمجھنے کے نتیجے میں تو ایسی ایسی باتیں بھی لوگ کہہ سکتے ہیں؟ تو معقول متوازن رویہ یہی ہے کہ ہم قرآن اور سنت کو اصل مانیں، احادیث کو ان کی روشنی میں سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ نے اگر تقاضا کیا ہے کہ ہم اللہ کی وحی سے کوئی دلیل لائیں، کوئی کتاب کی دلیل پیش کریں، پچھلے مذہبی لوگ، تو ایک جگہ یہ بھی بیان ہوا ہے کہ او اثارت من العلم، یا علم کا کوئی اور ذریعہ پیش کریں، یعنی کوئی بات ایسی ہو کہ جو بات معقول ہو، جو بات اللہ کے پیغمبروں کی طرف سے ہو۔ تو اس میں متوازن رویہ یہی ہے کہ احادیث کے نام پر جو باتیں مشہور ہیں ان کو قرآن، سنت اور عقل عام کی روشنی میں سمجھا جائے، ان کو قرآن مجید کے اوپر نہیں بلکہ قرآن کے تحت، قرآن کی فٹ نوٹ کے طور پر ان کو مانا جائے۔